لاہور سے جنید بھائی بھی سلامت کر رہے ہیں گوھر شاہی مراد. لاہور سے جنید بھائی. لاہور سے جنید جی. جنید وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام. گوھر شاہی مراد. اللہ راضی ہو جنید. اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے. اس آزمائش، اس ریاضت، اس زکوٰۃ گزار دے. مسٹر جنید آپ کو گزار دے. کیا دیکھتا ہے؟ صرف صبر و استقامت اور اس کا جو مجھ پر یقین ہے، بھروسہ ہے، کہیں متزلزل تو نہیں ہو وہ، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے بس. بغیر جھگڑا لگائے کچھ بھی نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا جب تک رگڑا نہ لگائے. اور خاص طور پر اس دنیا میں زکوٰۃ دیے بغیر کوئی بھی عمل صالح عمل نہیں بن سکتا جب تک وہ زکوٰۃ نہ لے لے. تو جب اللہ پاک کسی کو قرب عطا کرتا ہے یا چاہتا ہے قرب عطا کرنا، تو اس طرح سے اس کا امتحان لیتا ہے. یہ ساری مشکلوں سے میں گزر چکا ہوں، مجھے میرے سرکار نے گزارا ہے، اور ایسا گزارا ہے پتہ نہیں کیسا گزارا ہے. میرا بھی ہنستا ہنستا گھر تھا، میرے بھی 2 بچے تھے، میری بھی بڑی حسین بیوی تھی، بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ، سیدوں کی اولاد، میرے سید آیا کی بیٹی. یہ وہ دنیا ہے، یہ شریعت کی دنیا نہیں ہے، یہ طریقت کی دنیا ہے. یہاں رو کے دے یا ہنس کے دے، یہاں قربانی دے، رو کے دے یا ہنس کے دے. بھائی کتاب والا علم ہے، اس میں تو راضی اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ چلتا ہے جیسا تیرا دل چاہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہنس کے دے یا رو کے دے نہیں. یہ جو کچھ کمایا ہے پیچھے 4 سال 3 سال 5 سال میں سب داؤ پہ لگ گیا. یہ جی معاملہ. پیر سید جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جمیل صاحب. گوھر شاہی مرحبا. اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ نے بھی اگر لائن میں سے نکال کے روز محشر پیر سید جمیل صاحب آپ کو پیچھے کھڑا کر دیا نا، پیچھے کھڑا کرو اسے، جب وقت ہوگا بلوا دیں گے، پیچھے سب سے پیچھے کھڑا کرو اسے. یہ بھی اللہ کی محفل ہے نا، اللہ کے ذکر کی محفل ہے نا. جب ٹائم ہوگا جب آئیں گے جی. ایسے ہم دنیا داری میں بیمار ہے جی، پریشان ہے جی، یوں ہے جی، یوں ہے جی، یہ ہے. ایسے پیر یہاں سبق لینے آتے ہیں. سید جمیل صاحب یہ مجھ سے سبق سیکھنے آتے ہیں. ایک آپ کی بہن تھی، انہوں نے بھی اذن لیا تھا. کس اللہ کو مانتے ہو آپ لوگ یار؟ کون سے اللہ کو، کون سے اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ یہ ہے ماننا آپ کا، آپ تو آل رسول ہو. سید لگاتے ہو اپنے نام کے ساتھ. کیسا لگتا ہے جب سید لکھتے ہو اپنے نام کے ساتھ؟ کوئی لاج، کوئی سید اپنے ہی نام کی کوئی پاسداری. وقت ہوگا تو آئیں گے اللہ کی محفل میں. جی کام بہت ہے، بزی بہت رہتے ہیں ہم. میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تمہارے تو ظاہر میں، مجھے باطن میں فرصت نہیں ہے. اتنے کام ہیں کہ یہاں کیا ہے یہ 2-2.5 گھنٹے کا کام. میری آنکھیں جب جلنے لگتی ہیں، اتنا کبھی مجھے جاگنا پڑتا ہے، اور میرا بدن ٹوٹنے لگتا ہے، اتنا کبھی مجھے سونا پڑتا ہے. بھوکا پیاسا 27 گھنٹے. آپ کے پاس کون سے کام ہے؟ مطلب کیا وفا کی اللہ سے
اللہ سے جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی، جو احسانات اللہ پاک نے تم پر اور تمہاری اولاد پر، تمہارے ماں باپ پر جو اللہ نے احسانات کیے، جو نعمتیں عطا کی، کتنا حق ادا کیا، کتنا حق ادا کیا تم پر یہ کتنا بڑا احسان کہ آل رسول ہو، رسول پاک کی آل میں پیدا کیا۔ خدا کی قسم کی سید جمیل صاحب 100 سال سجدے میں سر رکھ کر نہ اٹھاؤ، احسان نہیں ادا کر سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، صرف یہ ایک چیز کہ آل رسول میں تمہیں پیدا کیا اس نے۔ مجھے اتنے برے لگتے ہیں ایسے لوگ، میرے اپنے سگے بھائی بہن کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، اتنے وہ برے لگتے ہیں مجھے جن کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یار یہاں بھی کس منہ سے آتے ہو، میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا، جبکہ جانتے ہو مجھے کہ بہت تلخ آدمی ہوں، کھڑی کھڑی سنا دیتا ہوں۔ میں نوکر ہوں اللہ کا، یہ نوکری ہے میری، پیسے کمانے نہیں بیٹھتا یہاں سید صاحب، پیسے کمانے نہیں بیٹھتا، میں اللہ کی نوکری لے کے بیٹھا ہوں۔ جو اللہ کا وفادار ہے، جو اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام اور آپ کے بچوں کا اور سرکار کا وفادار ہے، وہ جم جم آئے، جھک جھک جیے اور کامیابیاں حاصل کرتا چلا جائے۔ یہاں ان کا کیا کام ان کا، وقت ہوگا تو آئیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام کی گور شاہی مرحبا۔ تم اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ پھر صاحب میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، کسی کا کیا، کسی کے باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتا میں، معاملہ یہ آ جائے تو اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام کے بچوں کا اور میرے سرکار کا کسی کا لحاظ نہیں۔ مجھے ان سے وفا کرنی ہے جنہوں نے بٹھایا مجھے یہاں، جنہوں نے عطا کی مجھے نعمتیں، جنہوں نے احسانات کیے مجھ پہ کہ راتوں کو ٹوٹ کے روتا ہوں، ٹکرے مارتا ہوں، دیواروں میں ہاتھ مارتا ہوں۔ کوئی ایسی ادا اللہ پاک، کوئی ایسی ادا مجھے سکھا دے، میرے مالک کو ایسی ادا مجھے سکھا دے کہ میں اب تو میں کیا تیرے احسانوں کا کیا میں صلہ دے سکوں گا، بس تھوڑا سا کچھ ادا ہو جائے مجھ سے، کچھ تیرے لیے اور تیرے حبیب آقا علیہ السلام کے۔ میں اٹھتا ہوں راتوں کو، میں بھی سید ہوں، سید گھر سے ہوں، آل رسول سے ہوں، اولاد فاطمہ سے ہوں، سید سجاد علیہ السلام کی حال ہوں، جد امجد ہے میرے۔ آپ کون سے سید ہو؟ تعویذ گھنٹے والے، تعویذ دے دے کے پیسے کمانے والے۔ بڑے شوق سے آپ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا، شاہ صاحب نادی علی کا معاملہ ذرا بتا دے، یہ اثر کیا نادی علی نے آپ پر؟ بڑے راضی ہوں گے علی پاک آپ سے۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں ہم کہ جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے، اللہ کی رضا کے لیے جیے، اللہ کی رضا کے لیے مر گئے۔ کون سے سید؟ چھوڑو یار سید صاحب، 2 مہینے عطا پتہ ہی نہیں ہے جموں کشمیر سے کتنے ہیں بیچارے، عمر امین ہے، نذیر ہے، پابندی سے آتے ہیں، پابندی سے۔ یہ سید بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ ایک سوال بس، اور 2 باتیں بعد میں، ایک سوال بس۔ اتنی نعمتیں عطا کی، اتنے احسانات کیے تم پر، یا تم پر چھوڑو، تجھ پر پیر سید جمیل سے روز محشر اتنے تجھ پہ احسانات کیے میں نے، اتنی تجھے نعمتیں عطا کی میں نے، اپنے حبیب کی آل میں پیدا کیا تجھے میں نے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے؟ جی بتا کیا کیا تو نے میرے لیے؟ دنیا کمائی، گھر سجایا، بیوی کو راضی کیا، اماں ابا کی دوائی لایا، اماں کی ٹانگیں دبائی، ابا کا سر دبایا، بچوں کو پالا۔ اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ 5 سوال یہ بتا کیا کیا تو نے میرے لیے؟ یہ تو سب ادھر کر کے آیا تو،
تو نے کیا ماں باپ پہ احسان کر دیا؟ کافر بھی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی سب کچھ، وہ بھی پال لیتے ہیں اپنے بچوں کو. سید اس کی لاج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. حجاب آتا ہے انہیں، جیسے سید جنید نہیں لگاتا یہ اپنے نام کے سید. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں، جو میری بات کا برا مانے، ایک روٹی زیادہ کھائے اور گھر میں بیٹھے. یہاں ٹرانسپیرنسی، شفافیت اللہ کے ساتھ 24 کیرٹ، ورنہ کوئی کم نہیں ادھر. ساری زندگی مارو اللہ کی گردن، کچھ نہیں ہوتا. ساری زندگی پڑھو نادی علی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت پڑھ رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں وہ پڑھتے ہیں نادی علی. وہی حرام کاریاں، وہی بدکاریاں، وہی جھوٹ غیبت منافقت. ہوتا ہے کچھ؟ طوطے کو سکھا اللہ، ایک کیسا اللہ کرے گا؟ اس نے بھی زبان سے کیا، تو نے بھی زبان سے کیا. دل میں کچھ ہوتا تو وہ جو کچھ ہوتا وہ تجھے پابند بناتا اس محفل کا. ہمیں بھی اسی نے بنایا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہاں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا. 1 منٹ بھی. ڈیلی میں تو 2 بار آتا ہوں نا ہفتے میں، محفل تو روز ہے نا. پھر سید جمیل صاحب، تنہائی میں ذرا سوچنا میری ان کڑوی باتوں کو، بہت کچھ مل جائے گا. جو اللہ کے ساتھ وفا نہ کر سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے بچوں سرکار کے ساتھ، کوئی شمار نہیں. ایمان کے کسی بھی درجے میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پاویں سید ہے، مرزا ہے، افغان ہے، قریشی ہے، شیخ ہے، مغل ہے، جو بھی ہے، ایمان کے کسی بھی درجے میں کوئی اعتبار نہیں. کیا فرمائے قرآن کریم میں فرمان ہے، اللہ پاک کا فرمان کیا حکم دیا اپنے حبیب کو. سورہ نجم بہت بار بتا چکا ہوں، آیت نمبر 29. گھر میں قرآن ہے تو کھول کے پڑھو. آیت نمبر بھی دے دیا 29. اے حبیب، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، آپ بھی اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیں. اور سوچو ذرا، غور کرو، اگر آقا علیہ السلام نے ہماری طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیا تو جانور ہیں بس ہم. میں یا بھی سید جمیل، آپ جو بھی، یہ قرآن کا فرمان ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ کا یہ حکم ہے اپنے حبیب کو. اے حبیب، جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، آپ بھی اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیجئے. آپ نے تو 2 مہینے بعد آئے، 3 مہینے بعد آپ کیا اپنا منہ دکھانے ہیں؟ کسے دکھانے ہیں؟ اللہ کو، آقا علیہ السلام کو، مولا کائنات علی پاک کو، پنجتن پاک کو، مالکن پاک زہرا سلام اللہ علیہ کو. سرکار کسے دکھانے آئے؟ وہاں تو قرآن میں یہ اللہ کا حکم ہے، حکم فرمان بھی نہیں، حکم ہے یہ. اے حبیب، جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، آپ بھی اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیں. اور ایک حدیث، شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. او بد نصیبوں، کون ہو تم؟ یہ فرمان اللہ کا ہے، شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند بھی، اشرف مخلوق. کیسی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے ان مسلمانوں میں، ایسی بے شرمی اور ڈھٹائی. یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ پاک کے فرمودات ہیں جو بتائے میں نے، گھر سے نہیں بتائے.
رکھو ذرا اپنے آپ کو اس کسوٹی، کسی بھی ایک فرمان کی کسوٹی پر رکھو اپنے آپ کو، اور پھر اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے جواب مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برا مانو کہ سید جمیل صاحب یہ اچھا مانو، میں منافق نہیں ہوں، بہت سچا ہوں، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، بہت ضرب المثل ہے۔ تمام بزرگوں نے، بہت بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے اللہ کے ولی فقیر قلندر، یہی یہ کہنا سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جا کے، لیکن یہی سچے تردید کر سکتے ہو کر دو۔ میں لاتا ہوں قرآن، میں لاتا ہوں، کھولتا ہوں حدیث، آقا اسلام کی بھی حدیث کھولتا ہوں، اللہ پاک کی بھی حدیث قدسی کھولتا ہوں۔ آپ انکار کرو، میں نے اچھا غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ گھر میں بیٹھ کے اللہ کی گردنیں مارنے سے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر میں تو وہ جی ہم تو کرتے ہیں، یہاں آتے ہی کو موت آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے اللہ سے وفا کرنی ہے، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام سے، پنجتن پاک اور سرکار، اور کسی سے نہیں۔ کوئی نہیں میرا ساتھ دے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں، کوئی نہیں ساتھ دینے والا، ساتھ دینے والے یہ ہیں، ان سے کرو وفا، ان سے کرو وفا۔ کسی کی نہیں رکھی جاتی یہاں پہ، جو میرے بہت دل کے قریب ہیں نا، بلکہ دل میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑتا، انہیں نہیں چھوڑتا اس معاملے میں۔ جہاں اللہ کے حق کی بات آ جائے، علیہ السلام کے حق کی بات آ جائے، ان کی وفاؤں اور محبت کے، ان کے ذکر کی بات آ جائے، پھر لحاظ نہیں کسی کا بھی، پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان ہے یہ، فرمان سرکار کا۔ ہنستے ہوئے بڑے خوشگوار روم میں شاہ فیصل آستانے میں اوپر تشریف فرمائے، چائے پیتے پیتے کیا خیال آیا سرکار کا، بیٹھے ہوئے ذاکرین، یار کتنے ارکان ہیں دین اسلام، کتنے ارکان ہیں؟ سرکار 5 نہیں یار 6 ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے سارے، سرکار 5 نہیں 6 ہیں یار، سرکار 6ٹھا بھی ہے۔ 6ٹھا رکن کون سا ہے سرکار؟ سرکار مسکرا کے، بلکہ اچھا کہا تھا ہنس کے سرکار فرماتے ڈنڈا، 6ٹھا رکن آ گیا ہے ڈنڈا۔ 1400 سال سے پیار، محبت، نرمی، عزت کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے سرکار نے فرمایا، ہنس کے فرمایا نہیں یار 6ٹھا بھی، سرکار 6ٹھا کون؟ ڈنڈا۔ اور یہ پیر سید جمیل کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے۔ میں نے لاسٹ محفل میں بھی کہا تھا، ایک کا نام لیتا وہ سب کے لیے سناتا ہوں، پھر جو جی چراتے ہیں، جس کے دل میں ذرا سا بھی آ جائے نہیں ہے، دل نہیں چاہتا وہ آئے نہ یہاں، آئے نہ، بالکل نہ آئے، پھر بھی آیا وہ دل سے سچا دل لے کے، خوشی کے ساتھ، جیسے ہم آتے ہیں یہاں سامنے بیٹھ کے 1 منٹ گھڑی دیکھتے رہتے اور پوچھتے رہتے ہیں، وہ بتاتے 1 منٹ لگے سر، بہت ہم کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا حق اور اس کے احساناتوں کا کوئی صلہ ہم دے سکیں اسے، سوال ہی پیدا ہے ہی نہیں اس قابل، چاہے کیسے بلند مراتب مل جائیں جی، لیکن اس کی وفاؤں کا حق ہے یہ۔ انور شاہ 1 منٹ کا خیال رکھا، دربار رسالت میں انتظار ہوتا ہے یار، وقت پہ آتا ہے تیز رائی سے سلام آستانہ نور ایمان سے، دربار رسالت میں عرض سلام ہو جائے آپ سب بھی ہمارے ساتھ، ٹائم ہوگا تو جائیں گے، بہت بزی ہیں، بہت بڑا ہمارا ملٹی نیشنل، ہمارا اتنا بڑا بزنس ہے جی، چاہے کون بزنس، ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر اربوں اور خربوں بھی کما لو نا، ایک پینی بھی ساتھ نہیں جائے گی قبر میں، ایک پینی بھی سب پڑا رہ جائے گا،
سب تھر تھرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. قبر میں جب اتاریں گے یہی جن کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا یہی ڈالیں گے مٹی منہ پہ, یہی ڈالیں گے. ان کے لیے چھوڑا تھا نا اللہ کو, سب پڑا رہ گیا وہیں. ساتھ کیا کیا, ساتھ کیا کیا؟ اللہ کی محبت, اللہ کی محبت کا جلتا ہوا دل میں, تیرے قلب تیرے سینے میں اللہ کی محبت کا جلتا ہوا چراغ. یہ کبھی بھی بجھتا ایک دفعہ جل جائے تو, کیونکہ جلتا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ چراغ جلتا نہیں ہے. نہ اللہ کی محبت کا, نہ پر اسلام کی محبت کا, نہ پنجتن پاک کی محبت کا, نہ سرکار کی محبت کا. اس دل پہ کسی کا اختیار نہیں چلتا سوائے اللہ کے. جی یہ جائے گا قبر میں. اور یہ چراغ جلتا کیسے؟ ان محفلوں میں آنے سے, اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آ کے اللہ کا ذکر کر. جیسے قرآن پاک میں فرمان موجود ہے, حکم اے حبیب آپ بھی اس شخص کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیں جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. یہ سب کے لیے ہے. مجھے نہ کہ انور شاہ صاحب کا سلام نہیں آیا. انور شاہ کہیں بھی ہو محفل میں ہوتا ہے, نہ ہو محفل میں تو ٹائم پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے. کبھی 10 منٹ لیٹ ہو, کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو, کبھی 20 منٹ لیٹ ہو, کبھی 1 گھنٹے لیٹ ہو, کبھی ناغا ہو جائے. موجود ہوتا ہے تو منٹ منٹ کی پابندی ہوتی ہے. یہ تو ختم ہو جاتا ہے انور شاہ, اس کے بعد بھی ذکر میں رہتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے, ہمارے باپ دادا کا ذکر نہیں ہے, ہمارے چاچا ماموں کا, ہمارے اماں ابا کا ذکر. تماشا بنا رکھا ہے یار. کبھی اتنا بھی خیال آ جائے نا, ایک سچائی کے ساتھ سچے دل میں اتنا بھی خیال آ جائے کہ یار ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. ہم نے کون سا منہ لے کے جائیں گے, ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ کیا کر کے آئے, یہ کر کے آئے جی, یہ کر کے آئے. ماں باپ نے نہیں دی ہوگی وہ تربیت جو یہاں ملتی ہے. اللہ اکبر.